السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم مناسک حج کے بارے میں بات کریں گے۔ حج کے 5 دن کیسے گزارنے ہیں؟ آپ کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حج بہت آسان ہے۔ حج کے 5 دن 8 ذی الحج، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں میں کچھ کام کرنے ہیں، اس کو حج کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ 8 ذی الحج کو منا جانا ہے۔ یہ سفر آپ کا بس سے ہوگا، لہٰذا 7 ذی الحج کو عشاء کے بعد سے ہی تیاری کر لیں۔ کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو معلم حضرات عشاء کے بعد سے ہی حاجیوں کو منا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ معلم کی ہدایت کے مطابق آپ تیاری کر لیں۔ اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر لیں اور احرام باندھ لیں۔ ایک چادر کو لنگی کی طرح پہن لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں۔ سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو جب بس میں بیٹھ جائیں تب حج کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتی ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کے ساتھ ہی 3 مرتبہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا، ساری پابندیاں لگ گئیں، اور جن حضرات کا حج تمتع یا حج افراد، ان کا احرام تو پہلے سے ہی بندھا ہوا ہے۔ اب 10 یا 11 تاریخ کو قربانی کر کے جب سر کے بال منڈوائیں گے تب آپ کا احرام کھلے گا۔ اب آپ کو پہلے کی طرح ہر موقع پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خوب ذوق و شوق کے ساتھ، اللہ کی عظمت و محبت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے رہنا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جب کنکریاں ماریں گے تب تک یہ پڑھتے رہیں گے، اور یہ خیال کر کے پڑھنا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کو منی پہنچیں گے۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے تقریباً تمام حاجی منی پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہلے سے خیمے اور ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ معلم کی بس آپ کو اپنے خیمے تک پہنچا دے گی۔ منی جاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ 400-500 ریال اپنے ساتھ رکھ لیں اور بہت زیادہ سامان اور وزن اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ورنہ آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ یہاں آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا۔ ضرورت کا سامان ضرور لے لیں، مثلاً 1 جوڑا چادریں، تکیہ، لنگی، پلاسٹک کا مسلح، پردہ کرنے کے لیے چادریں، لوٹا، کھانے کی کچھ چیزیں، چٹائی، صابن، کنکریوں کی تھیلی، چپل رکھنے والی تھیلی وغیرہ۔ منی جانے سے پہلے معلم کی بس کا نمبر اور منی میں آپ کا خیمہ کہاں ہے اس کی معلومات کر لیں۔ اپنا تعارفی کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اپنے خیموں میں پہنچ کر اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو، اس لیے اگر ہو سکے تو خیمے کے ساتھیوں کو جوڑ کر حکمت و محبت کے ساتھ ان سے بات کر کے بیچ میں یہ پردہ ڈال دیں تاکہ عورتیں ایک طرف ہو جائیں اور مرد ایک طرف۔ منی پہنچ کر پہلے اپنے خیمے کا نمبر اور خیمہ کس روڈ پر ہے اسے بھی یاد کر لیں اور لکھ کر محفوظ کر لیں۔ منی مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا میدان ہے جس میں پہاڑی رقبہ بھی ہے، اور پورے منی کا مجموعی رقبہ 7 لاکھ مربع میٹر ہے، جس میں جمرات کی 5 منزلہ عالیشان عمارت بھی بنی ہوئی ہے۔ منی میں آپ کو 5 نمازیں ادا کرنی ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ یہ 5 نمازیں اپنے خیموں میں باجماعت ادا کر لیں۔ بس اور کوئی کام آج منی میں نہیں ہے، باقی وقت ذکر و اذکار، دعا و تسبیح و تلاوت میں اور حج کو سیکھنے میں گزار لیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ آج سے ایام تشریق بھی شروع ہوگی، لہٰذا فجر کی نماز کے فوراً بعد مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھ لیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات منا سے 6 میل پر ایک بڑا میدان ہے، یہاں پر بھی پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ، اس میں امام حج ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ امام اس زمانے میں صبح نجد سے آتا ہے اور مسافر رہتا ہے اور وہ 2 رکعت کر کے قصریہ پڑھاتا ہے۔ آپ بھی اگر مسافر ہیں یعنی 15 دن سے کم آپ کا قیام ہے تو امام کے ساتھ قصریہ پڑھ لیں، اور اگر مقیم ہیں تو آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ آج کل بھیڑ بہت زیادہ ہے، لوگ اپنا خیمہ بھول جاتے ہیں، تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ مسجد نمرہ میں جانے کی بجائے اپنے خیموں میں ہی ظہر کے ٹائم ظہر اور عصر کے ٹائم عصر کی نماز ادا کر لیں۔ یہاں اپنے خیموں میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھیں، اس کے بعد ذکر و اذکار اور دعا میں لگ جائیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے ظہر سے مغرب تک پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ دعا کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، یہ مجھ سے توقع لگائے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دی، لہٰذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آج کا خاص کام دعا اور استغفار ہے۔ غروب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کی کتاب پڑھیں۔ اس دن اللہ کو جتنا منا سکتے ہیں منوا لیں۔ رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے، دوست و احباب کے لیے، حاجیوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ عرفات کے میدان میں زوال سے غروب تک کے وقت میں وقوف کرنا حج کا بہت بڑا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے حج عرفہ کا نام ہے، اسی لیے وہاں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، ICU میں ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ ان لوگوں کی حاضری کروا دیتے ہیں۔ ہو سکے تو عرفات کے چند معمولات بھی ضرور کریں۔ پہلا عمل چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، دوسرا عمل سورہ اخلاص 100 مرتبہ، تیسرا عمل درود ابراہیم، آخر میں وعلینا معہم کے اضافے کے ساتھ 100 مرتبہ، چوتھا عمل استغفار جو آپ کو یاد ہو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیں۔ عرفات میں دودھ یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں کھا پی لیں۔ یہاں کا ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یوں تو عرفات کا وقت 9 ذی الحجہ کی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق تک ہے، یعنی کوئی بھی حاجی حج کی نیت سے احرام باندھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں آ جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا، مگر اس میں مغرب تک رکنا واجب ہے۔ اگر مغرب سے پہلے عرفات سے پہلے نکل جائے گا تو دم لازم آئے گا۔ مزدلفہ کی طرف روانگی۔ آج آپ کو سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز راہ میں نہ پڑھیں، جب مزدلفہ پہنچ جائیں تو عشاء اور مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیں، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً امام سلام پھیر دیں اور بغیر تکبیر کے عشاء کی نماز شروع کر دیں، اور پھر مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں ادا کر لیں اور پھر وتر ادا کریں۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہ رات آپ کو مزدلفہ میں ہی گزارنی ہے۔ یہ رات بڑی عظیم الشان، بڑی قابل قدر ہے۔ روایتوں میں ہے یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے، لہٰذا یہ رات بہت ہی عظیم ہے، اس کی خوب
قدر کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں رکنا واجب ہے۔ فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں، ورنہ واجب چھٹنے سے پہلے دم لازم آئے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے ہر حاجی 70 کنکریاں بھی چن لے اور ایک کنکری بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو، نہ تو بہت ہی زیادہ چھوٹی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ بڑی۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ جب مزدلفہ میں سورج نکلنے کا دن قریب ہو جائے تو آپ وہاں سے منی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حج کا تیسرا دن۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں: رمی، قربانی، حلق یا قصر، طواف زیارت۔ سب سے پہلے رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی اور تیسرا کام حلق یا قصر یعنی بال کٹوانا یا منڈوانا۔ ان 3 کاموں میں ترتیب واجب ہے، اور طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک بھی کر سکتے ہیں، ترتیب ضروری نہیں۔ تو آج منی میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے، اور طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک کبھی بھی کر سکتے ہیں، ترتیب ضروری نہیں۔ تو آج منی میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ جمرۂ عقبہ یعنی منی میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ اب اس کی 5 منزلہ عالی شان عمارت بنی ہوئی ہے، اور ہر طرف سے آنے والوں کے لیے الگ الگ منزلیں طے کر دی گئی ہیں۔ داخل ہونے کا راستہ بھی الگ ہے اور نکلنے کا راستہ بھی۔ پہلا جمرہ مسجد کیف کے قریب ہے، جس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔ دوسرا اس کے آگے ہے، اسے جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں۔ تیسرا بالکل منی کے اخیر میں ہے، جس کو جمرہ عقبہ یعنی آخری جمرہ کہتے ہیں۔ آج صرف جمرہ اولیٰ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا وقت صبح صادق سے آئندہ کل صبح صادق تک ہے، لہٰذا اس میں جلد بازی نہ کریں۔ جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت ماریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اور ابھی تک جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبیک کا سلسلہ بند کر دیں۔ تو 10 تاریخ کا پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ ترجمہ: میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہیے: شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے کنکری مارتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکریاں ستون پر ہی کو لگنا ضروری نہیں، ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے پر بھی اگر گر جائیں تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے یا غصے سے 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دیں تو ایک ہی کنکری مانی جائے گی، لہٰذا ایک کنکری الگ الگ ماریں۔ کنکری کے مارنے کے لیے اپنے خیمے سے چلیں تو کچھ کنکریاں زیادہ لے لیں، تاکہ اگر کوئی کنکری آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو کم نہ پڑے، کیونکہ وہاں کنکریاں اٹھانا سخت منع ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور ذبح کرنے سے روکنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ آگے بڑھ کر دوسرے جمرہ کے پاس نظر آیا اور ذبح کرنے کے ارادے سے روکنا چاہا۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماریں اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا گیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل اتارو۔
دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنا کب جائز ہے؟ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، کچھ لوگ دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ یہ وکیل بنانا کب جائز ہے؟ یاد رکھیں، کوئی آدمی بیمار، کمزور، بوڑھا یا اپاہج ہے تو جو چل نہیں سکتا، اس کی طرف سے دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے نائب بنانا جائز ہے، یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے۔ وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے، پھر اس کی کنکری مارے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہے اور صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ کی وجہ سے گھبرا رہا ہے اور گھبرانے کی وجہ سے دوسرے کو نائب بنا دے تو یہ ہرگز جائز نہیں، بلکہ اسے اپنی کنکری خود اپنے ہاتھ سے مارنی پڑے گی۔ دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا دوسرا کام۔ 10 تاریخ کو جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مار دیں تو آج کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ اگر آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اس طرح حج افراد کے لیے مستحب ہے۔ یہ قربانی شکرانے کی ہے۔ اس کے علاوہ صاحب نصاب پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو واجب ہے۔ وہ قربانی ہر حاجی کو لازمی کرنی ہے۔ البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں اور اگر حرم میں کرنا چاہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال 10 تاریخ کو رمی سے فارغ ہو کر کسی اطمینان والے آدمی کو قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کا کہہ دیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ہر کسی نے ہی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام۔ قربانی کرنے کے بعد آپ حلق یا قصر کروا لیں۔ حلق کا مطلب سر صاف کروانا ہے اور قصر کا مطلب کینچی سے کاٹنا ہے۔ اس کے بغیر آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حلق کرنا ہے یا قصر۔ حلق کا ثواب قصر سے زیادہ ہے۔ آپ حرم میں دیکھیں گے لوگ مختلف طرح سے حلق یا قصر کرتے ہیں۔ آپ دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کروا سکتے ہیں، یعنی بال کینچی سے کٹوا سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم سے کم انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹنا ضروری ہے، اور اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق واجب ہے۔ کینچی کے کاٹنے سے احرام نہیں کھلے گا۔ عورتیں اسی طرح بال کاٹیں، یعنی بالوں کے نیچے کے حصے سے ایک پور کے برابر بال کاٹ دیں۔ 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکریاں بھی مار لیں، قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں، مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے۔ ابھی بیوی حلال نہیں ہوئی۔ جب طواف زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اگر طواف زیارت سے پہلے بیوی سے صحبت کر بیٹھتے ہیں تو ایک قول کے مطابق بڑا دم لازم ہوگا، یعنی بڑے جانور کی قربانی کرنا پڑے گی، لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ 10 ذی الحجہ کا چوتھا کام طواف زیارت ہے۔ یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق یا قصر ان تینوں سے پہلے بھی، درمیان میں بھی اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ طواف زیارت رمی، قربانی، حلق کے بعد کیا جائے۔ حجر اسود کے بوسہ سے طواف شروع ہوگا۔ 7 چکر ہوں گے۔ البتہ یہ طواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار دیتا ہے۔ اگر کوئی رمی یا قربانی پہلے یا بعد احرام میں طواف زیارت کرتا ہے تو 7 چکروں میں اذبح ہوگا، یعنی دائیں بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے۔ اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ آج شیطان کو کنکریاں مار لیں، پھر قربانی اور حلق کر لیں، طواف زیارت دوسرے دن کر لیں۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریاں مار لیں، دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت کر لیں۔ یاد رہے کہ جب تک حلق نہ کر لیں احرام نہیں اترے گا۔ طواف زیارت کے بعد ہر حاجی کو سعی کرنی ہوتی ہے۔ یہ سعی طواف زیارت کے بعد ذی الحج کے مہینے میں اخیر تک کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سعی کے لیے احرام شرط نہیں، بس صرف صفا و مروہ کے 7 پھیرے کرنے ہیں، لہٰذا
حج کے 5 دنوں میں اگر تھکان زیادہ ہو جائے تو صرف طواف زیارت کر لیں اور اس کی صحیح 2 یا 3 دن کے بعد کر لیں۔ اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا۔ عورتوں کے لیے اہم مسئلہ: اگر حج کے دوران عورتوں کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام اموار ادا کریں۔ صرف طواف زیارت اس وقت تک نہ کریں جب تک پاک نہ ہو جائیں اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہوں۔ اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا، البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر طواف زیارت میں تاخیر نہ کریں۔ اگر حج میں مخصوص ایام اخیر میں شروع ہوتے ہیں اور طواف زیارت نہ کر سکے عورت اور حج کے فوراً بعد اس کی روانگی کا بھی وقت آ گیا اور ابھی اس کے ذمے طواف زیارت باقی ہے تو یہ عورت کیا کرے گی؟ تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہے اور اس کے لیے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر استغفار کرتے ہوئے طواف زیارت کر لے اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کروا دے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحج۔ آج آپ کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی شیطان کو اور پھر بڑے شیطان کو۔ اس کا وقت زوال سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے، لہٰذا اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، پھر مجمع سے ہٹ کر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار 7 کنکریاں ماریں اور یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رات منی میں ہی گزاریں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحج۔ اگر کسی وجہ سے 10 اور 11 ذی الحج کو آپ قربانی اور طواف زیارت نہیں کر سکے تو آج اس سے فارغ ہو جائیں۔ آج مغرب تک اس حالت میں طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے، کم از کم 4 چکر بھی نہیں ہو سکے تو دم دینا پڑے گا، اور اگر مغرب تک 4 چکر پورے ہو گئے ہوں تو دم نہیں آئے گا۔ باقی چکر مغرب کے بعد پورے کر لیں، اس کے بعد سعی کر لیں۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہو۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھنی چاہیے۔ پہلے دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر دعا کریں، تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی۔ آج یعنی 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا وقت زوال سے اگلے دن کی صبح صادق تک ہے، لہٰذا جلد بازی نہ کریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے، آپ اگر کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ نہیں۔ قرآن میں دونوں آپشن دیے گئے ہیں، اگر 12 تاریخ کو مکہ جانا چاہتے ہیں تو شام کو یا رات کو کنکریاں مارتے ہوئے مکہ نکل جائیں، لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے اور صبح صادق منی میں ہی ہو گئی تو پھر 13 کی رمی واجب ہوگی۔ اب 13 کی رمی آپ ضرور کریں گے اور 13 کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، مگر زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں کراہت کے ساتھ، اور وقت مغرب تک رہتا ہے۔ 13 کے مغرب تک نہیں مار سکے تو دم لازم آئے گا۔ رمی کی بڑی فضیلت ہے، ہر کنکری پر مہلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے، جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ طواف وداع۔ اب اللہ نے آپ کا حج پورا کر دیا، اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے، اس میں بھی سہولت ہے۔ اگر بالکل نکلتے وقت موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں۔ حج کے بعد مکہ میں جتنے دن آپ رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی طواف سمجھا جائے گا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت بھی معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کریں۔ یہ الوداعی طواف شاید کوئی حاجی ہو جو روئے بغیر کرتا ہو، لوگ ہچکیاں مار مار کر روتے ہیں، یہ آخری طواف ہے، پتہ نہیں پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ 25 دن یا 1 مہینے میں آپ کا دل بیت اللہ سے ایسے لگ جاتا ہے کہ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے ملے ہیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں
کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنا ہو سکے نفلی طواف ادا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے وطن کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا آج کا سفر اس ویڈیو کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔